زیادہ ادھر ہیں ہماری طرف، اور آپ ایک بڑا پیوٹل رول ادا کر سکتے ہیں. لیکن اگر چائنا، اگر امریکہ ہماری اہمیت کو کم سمجھتا ہے تو یہ اس کی عاقبت اندیشی ہے. بیکاز یہ بھی کوئی 10 فیٹ ٹال تو نہیں ہے نا. ان کی اپنی اسیسمنٹ، ابھی ٹرمپ کی جو حکمت عملی ہے اس کو امریکہ کے اندر بھی لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی ایون ود ان امریکہ ان کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کی لینگویج مختلف تھی ایز کمپیئر ٹو ٹرمپ، اور وہ ابھی بھی وہ چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح جس طرح کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. تو لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ چونکہ انڈیا قریب ہوا ہے امریکہ کے، اور اس کو عام کرنے کی بات ہے، اس کو ڈرون دینے کی بات ہے، اس کو نیوکلیئر پاور سب مرین کی دینے کی بات ہے، اس کو F-16 کی ٹیکنالوجی دینے کی بات ہے. دیکھیں انڈیا کا جو معاملہ ہے وہ تو انڈیا میں اب جیپنیز پریمیئر وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اب جس طریقے سے استقبال بلٹ ٹرین 2023 میں اور پورے شہر کے اندر گھوم رہے ہیں، مطلب وہ تو ایک کانسیپٹ اور دے رہا ہے. ہم کدھر الجھے ہوئے ہیں؟ نہیں دیکھیں کون انڈیا دے رہے ہیں مقصد یہ انڈیا کے اپنے پرابلمز بھی ہیں. یہ اوپر سے بات روزی لگ رہی ہے. یس انہوں نے اپنی اکانومی کو سنبھالا دیا ہوا ہے، کنٹینیوٹی آف سول گورنمنٹ رہی ہے، ان کی انسٹیٹیوشنز کی مضبوطی ہے، لیکن درجن 2 درجن انسرجنسیز چل رہی ہیں، بھوک اور افلاس وہاں بھی ہے، اور وہ ان کو تیار کر رہے ہیں. دیکھیں اگر پاکستان نے ساری قربانیاں دینے کے بعد امریکہ نے ہمیں جیسے کارتوس فائر کر کے پھینک دیتے ہیں، پھینک دیا سوویت یونین کی یہ اس لڑائی کے بعد بھی اور ابھی بھی ہمیں آنکھیں، تو انڈیا کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک دن آئے گا کہ ان کی بھی وہ بات ہے. لیکن ابھی جو انڈیا کی پریزنس افغانستان میں بھی وہ کہتا ہے نا کہ ہم ان کی ایکسپینڈ کریں گے، آلدو اکانومی کی بات کرتا ہے، دیٹ اگین از اے ڈینجر. جنرل لودھی صاحب، میں ایک خاص قسم کی جنگ میں مبتلا ہیں، ہائبرڈ وار ہمارے خلاف جاری ہے. یہ انہی لائن کے اوپر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں مثال کے طور پہ اگر افغانستان میں دھماکہ ہو آپ کا نام لگ جائے، پاکستان میں دھماکہ افغانستان کا نام لگ جائے، یہ فالس فلیگ آپریشن یا انفو آپریشن کا جس میں امریکہ بہت طاقت ہے، بہت ایکسپرٹیز رکھتا ہے، وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور تقریباً دونوں حکومتیں یہی سمجھتی ہیں کہ یہ کام ادھر سے ہو رہا ہے اور ادھر سے ہو رہا ہے. اگر انہوں نے ہندوستان کو لا کے بٹھا کے ہمارے ویسٹ کی طرف بھی لا کے بٹھا دیا ہے، اور اندر بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، ناردرن ایریا میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ معاملہ شروع ہے، تو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. یہی تو ہے، یہ جنگ ہے جو کہ جاری ہے ہمارے خلاف. اور اگر ہم نے اس کا مؤثر جواب نہ دیا، جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ جواب دینے میں ہم لا تو لیل سے کام لے رہے ہیں، تو پھر ہم ایسا یہ جس کا ہے نا وہ خون رشتہ چلا جائے گا. اس سے ہمیں دیکھنا ہے. تو یہ جو آپ جس خطرے کی بات کر رہے ہیں، یہ خطرہ آنے والا نہیں، یہ آلریڈی خطرے کے اندر آپ موجود ہیں، اسی کلزم خون میں آپ تیر رہے ہیں اس وقت. لیکن آپ اپنا یہ دیکھیں کہ اس سے آپ نے نکلنا کیسے ہے. اس میں ایک تو میرا خیال آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہوئی ہے کہ جب آپ نے چین کی طرف اور روس کی طرف اور ترکی اور ایران کے ساتھ اپنا بلاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. افغانستان میں امن صرف آپ چاہتے ہیں اور امریکہ نہیں چاہتا، ہندوستان نہیں چاہتا، یونٹی گورنمنٹ نہیں چاہتی، صرف شاید جو افغان مجاہدین ہیں وہ چاہتے ہوں یا آپ چاہتے ہوں. تو آپ خود بخود دیکھ لیں کہ آپ کا کہاں پر اوور لیپ بنتا ہے، کن کے ساتھ آپ کا انٹرسٹ بنتا ہے. تو یہ میرا خیال یہ نیا بلاک مجھے لیکن خدشہ اس بات کا ہے، یہ جیسے $250-300 ملین کی بات کر رہی تھی عبداللہ حسین صاحب ابھی، کہ جب بھی ہمیں دوبارہ، اور یہاں پر موجود ہیں نون لیگ کے صاحب بڑے سینیٹر ہمارے بزرگ، جب بھی ہمیں دوبارہ ڈالرز کی خوشبو سنگھائی جائے گی ہم پھر یہ سارا کام چھوڑ کے اس طرف نہ چلے جائیں. یہ میرا خدشہ ہے. بڑے مشکل سے ڈائریکشن صحیح ہوئی ہے، اس پر ہمیں قائم رہنا چاہیے. جنرل صاحب آپ سے آنے سے پہلے میں رستم شاہ میمن صاحب کا بھی اوپینین لوں، پھر دونوں کا آپ جواب دیں. رستم شاہ میمن صاحب، جنرل لودھی صاحب جو بات کر رہے ہیں، آپ اس کو کس پیرائے میں دیکھ رہے ہیں؟ سر آپ کے ادارے مضبوط ہوں، آپ اندر سے مضبوط ہوں، تو میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کی جو دوانیاں ہیں، امریکہ کی جو اسکیمیں ہیں، امریکہ کے جو آپ کو کمزور کرنے کی انٹرنلی جو سازشیں ہیں وہ کامیاب ہو سکتی ہیں. چونکہ یہاں ہم ولنریبل ہیں، یہاں لوپ ہولز ان کو مل جاتے ہیں، تو کبھی ہندوستان، کبھی امریکہ، کبھی کوئی اور. تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کی کہ اس پہ وقت ہم ضائع کریں، یہ جنرل صاحب جو بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن فوکس اس بات پہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو موقع نہ دیں، ہم اپنی پرائرٹیز کو صحیح کر لیں، اپنی انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کر لیں،
تاکہ ہم آگے بڑھیں اور ہم ایک مقصد کے ساتھ آگے بڑھیں. قوم کے سامنے ایک رستم شاہ احمد صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ایک ایفرٹ ہوئی ہے ایران کے ساتھ اور ترکی کا تو چلیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہتری آئے گی اس حوالے سے روس اور ایران کے ساتھ جو ہم نے کوشش کی ہے؟ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی پیش رفت ہے، لیکن ایک طرف تو آپ ایران کو پولیٹیکلی انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہونا چاہیے، دوسری طرف آپ وہاں خندق کھود رہے ہیں، ایک طرف آپ افغانستان کے ساتھ وہ باڑ لگا رہے ہیں. تو یہ ان چیزوں کو ہم نے اوور آل جو اسٹریٹجی ہے اس میں ہم نے ان کو سمونا ہے، کیونکہ آج 21 سینچری میں ایسے حالات میں کہ ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات سعودی عرب کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے کشیدہ ہوں، ہم وہاں پہ خندق کھود رہے ہوں، افغانستان میں ہم 2200-2300 کلومیٹر باڑ لگا رہے ہوں، تو پھر دنیا ہم پہ انگلیاں ضرور اٹھائے گی کہ یہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اپنے ہمسایوں کے ساتھ پیسفلی کوئی ایگزسٹ شاید نہیں کرنا چاہتا یا نہیں کر سکتا. تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے. پاکستان ایک پروگریسو ملک ہے، پاکستان کو آگے جانا ہے، پاکستان کو آگے دیکھنا ہے، اس لیے جہاں جہاں پہ ہمیں تکلیف نظر آتی ہے اس دیکھو آسمان میں کھل کر سورج نکل رہا ہے، دیش کا پرچم اب اونچا اڑ رہا ہے، برسوں کا اندھیرا روشن ہو رہا ہے، غریب کی رسوئی سے دھواں ہٹ رہا ہے. میرا دیش میرا دیش میرا دیش میرا دیش بدل رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.